دنیا دے سکون ختم ہوتا ہے، قدر انسان کی ختم ہوتی ہے، یہ ساری چیزاں گناہوں کی وجہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ دے ذکر تو منہ موڑنا اور اللہ کو بھول جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار نہ کرنا، یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جنہوں کی سزا بڑی سخت بھگتنی پے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جڑے لوگ مثلا قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، ذکر الہی نہیں کرتے، یہ سارا کچھ ذکر ہے نا، ومن اعرض عن ذکر فلہ معیشۃ ضنکا، دنیا سے تنگی والا مقدر پڑے گی، وہی معیشت کو اللہ پاک تنگ کر دے، بعد کا کروڑوں روپیہ وہ کو ہوئے گا، بینک بیلنس سب کچھ ہوئے گا، لیکن وہی گزران تنگ ہوئے گا۔ اور قیامت والے دن پہ انہوں نے کہا کرو یوم القیامت آما، قیامت والے دن کے چلو نابینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ گناہوں کے اثرات دیکھیے، دیکھو تھی ایک دوسرے مقام کے اندر فرمایا وہاں یاشوان ذکر رحمان، جو بھائی رحمان کے ذکر سے، یعنی ذکر کو سمجھ دو، نماز بھی نہیں کرے، قرآن بھی نہیں کرے، ذکر بھی نہیں کرے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہر موقع پہ یاد رکھنا اور کوئی غلط کام نہ کرنا، یہ ذکر کرا تھا۔ تو جو کوئی آدمی رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، نقید لہ الشیطان، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان کو چپیڑ دے گا۔ جنا ساڈا معاشرہ ہے، یہ کہڑا ذاکرین کا معاشرہ ہے، یہ سارے غافل ہیں۔ تے قرآن کہتا ہے کہ انہاں دے نال شیطان جڑا او پکا نفی ہو گیا، تے جدے نال شیطان نفی ہو جائے او دے کولوں کیڑا نیکی دا کام جناب کرنا ہوئے گا۔ دیکھا جائے گناہوں دے خطرناک اثر، بلکہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو آدمی گناہ والی زندگی بسر کرتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں کو غافل رکھتا ہے، انہوں یہی نہیں پتا رہتا کہ میں خود کی، میں کوئی حاکم ہاں یا محکوم ہاں، میرا کوئی رب ہے یا میں خود کی، یا من کی کام کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے، میری ذمہ داریاں کی ہیں بطور باپ، بطور بھائی، بطور شوہر، کچھ ہمیں پھر جو ہے نا ایک جانور کی طرح انسان ہو جاتا ہے، جو آتا ہے وہ کھائی جاتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، رشتیاں کی تمیز نہیں کرتا، معاشرے کی نہیں کرتا، اصول بن جاتا ہے جڑا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے۔ یہ گناہوں دے میرے بھائیوں بے چینیاں تے نعمتاں دا چھن جانا، کبھی کبھی تسی غور تے کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حکم دی فرمایا کہ اس بڑا تقربا حال بھی چلا، اس شجر کے پاس نہ جا، چلے گئے اور نتیجہ دیکھا ایک چھوٹی جی گل، کتنے گناہ نہ جڑے صبح کو شام تک اسی کرتے ہیں، کنیاں نافرمانیاں نے جنہاں دے اندر اسی مبتلا۔ تے میرے بھائیو معراج مصطفیٰ تو سبق لے کے اے جڑے دنیا کے اندر جاتی ہیں انہاں نوں کام جو کر سکتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں آخر دے اندر تو کہا کہ ایک بارش زمین کی چیز ہوتی ہے، آج بھی اس موضوع تے گل ہونی ہے، ڈرتے نہیں ہیں۔ 10 مرلے جگہ ہے، 20 مرلے جگہ ہے، تے یہ سڑک میں وچ نہ لگا تے مارتے نہیں میں چلے کہ قیامت آ جاتا ہے، لیکن مڑنا نہیں مڑنا، کوشش کرنی ہے کہ رستہ بند ہو جائے، کوشش کرنی ہے چھپڑ قابو کرنا، کوشش کرنی ہے کہ شام رات سے قبضہ کر لواں۔ یہ سانوں نہیں پتا کہ یہ ساری نہیں، اور اگر اپنے 10 مرلے دے وچ ایک گٹھ جگہ شامل کر لی تو وہ ساری حرام کر لی کہ نہیں کر لی؟ خود تسی کہندے ہو یار دوستی بالٹی ایک قطرہ اگر پیشاب دا ڈل پے گا تو سارا ہی خلیق ہو جائے گا۔ کہ کیا میرے گھر دے وچ اگر میں 10 مرلے دے وچ ایک گٹھ زمین نجات شامل کراں تو دے نال خلیق نہیں ہوئے گا میرے گھر، وہ دے وچ میں نماز نہیں پڑھنی، میری موت نہیں منونی اس گھر دے اندر، تے ساری زندگی نہیں ایسے نہیں چلنا۔ تو یار اس بارے اے گناہاں دے اثرات نے جڑے ساری زندگی تے رونما ہونے ہیں، اور انہاں کو قیامت والے دن فرمایا کہ وہ بالغ زمین پوری دی پوری انہاں ٹوٹا کٹ کے 14 طبق جنوں کہندے نے پنجابی چ، وہ اس بندے دے موڈے تے رکھے جان گے، چک نہیں سکدا کوئی، زمین چک سکدا نہیں ساری کوئی 14 طبق جڑی ہے چک ہوتی ہے مٹی، لیکن مجبور کیتا جائے گا انسان کو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر میں جت بھی گیا مقدمہ میں جت گیا، میرا وکیل بڑا تگڑا سی، میں پیسہ لایا سی، میں مقدمہ جت گیا، لیکن علماء کہتے ہیں
मुकदमा तुम जीत भी गया, फिर भी जड़ी चीज तेरी नहीं सी, तेरी नहीं है। तब ये नहीं सोचना चाहिए कि जज ने मेरे हक में मुकदमा दे दिता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वास्ते एक बार फरमाया कि देखो मेरे को मुकदमे लेके आते हो, कई बार बड़े चरब जबान बंदे होंगे ना, वो मुकदमे को कहते सच्चा बंदा कई बार गल सही नहीं कर सकता, अपनी गल समझा नहीं सकता, ते चरब जबान झूठे लोग कई बार जेड़े ना उस गल्लां दे विच ले जांदे ने बंदे। कि आपने फरमाया कि मेरे को अगर किसी ने ऐसा गल्ला करके फैसला करा लिया तो दोजख खरीद के चला गया हो, तो फिर असि क्यों मेरी चीज नहीं तो मेरे हाथ में फैसला हो गया, कठ ने जा तेरी या दुनिया ने मान लिया, मनु पता होना चाहिए कि ये चीज मेरी नहीं। अगर मनु खुदा का कोई खौफ है और अगर मैं मेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सबक हासिल कीता है फिर ते करना पड़ेगा। अपनी बेटी का हक खान का जुल्म है जी, जाऊंगा जी मैं पी गया या मैं पानी नहीं पीता ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ दिया ਇਹ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੌਫ नहीं आया। मेरे भाइयों लोग समझते हैं कि बच्ची आपे दे गई है तो साਡਾ ਕੀ है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बेटी जायदाद हक अल्लाह ने दिता है। दुनिया में केड़ा शख्स है जेड़ा अल्लाह ने दिती हुई चीज को कैंसल करके आके चलो कोई गल नहीं उन्हें दे छड़ी है ते मैं दे गई है। ये भी साडे मुआशरे दे एक ऐसा नासूर है जेड़ा भुगतना पैना सानू करीब अगर ना इहनू वापस होना आसमान जेड़े लोगों ने अपनी धीयां मार छड़ियां ना गल मर गई दी है ऐनी हां जी किसी को लखा लिया किसी को कुछ कर लिया खुदा जानदा है। अन करीब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਆने वाला कि ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਈ ਜ਼ੰਬਨ ਕੁਤਿਦਾ ਜਿਹੜੀ बच्ची जड़ी है और जिंदा दरगोर की गई। अल्लाह ताला दरगोर करने वाले को पहला उस बच्ची को जिंदा देगा किस जुर्म के अंदर इन्होंने मारा। तो ये अल्लाह ने पूछ लिया क़यामत वाले दिन कि किस जुर्म के अंदर तन्नों तेरा हिस्सा तेरे प्यो ने नहीं सी दिता, ओथे प्यो दा की बनेगा जरा मन ले दे। खुदा की कसम चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां एक फहरिस्त है जेड़ी साडे मुआशरे दे अंदर मिराज शरीफ दा तज़किरा यकीनन एक अजीम तज़किरा है। मुहिब और महबूब की मुलाकात आबद और महबूब की मुलाकात साजिद और मस्जूद की मुलाकात यकीनन एक बड़ा बड़ा मौजूदा है। लेकिन ऐना चीज़ां ने मैं देखने की कभी कोशिश करो तो सारी जिंदगी इंज ही कट जानी है। वो वाकया को खिदमत च अर्ज करना जिहड़ा मेरे नाल पेश आया पिछले रमजान दे अंदर लाहौर दे विच बच्चे शामो शाम अपने कमरे च चले जाते हैं ते संगी वेले ही होंदे सन ते बहुत अमीर कबीर आदमी उन्हां दा मेरे नाल गल कल मैनूं टेलीफोन आया कि बच्चा जिहड़ा है राती अपने अपने कमरे च गया सानू फिर पता नहीं लगा उत्थे जाके वो किते बेहोश हो गया ओदे दिमाग दी नस कट गई ते सुबह जदों सहरी दा टाइम होया देखा उदों सानू पता चलिया हस्पताल च खड़िया उत्थे कोई महंगा हस्पताल है हमीद कबीर उत्थे उन्होंने 16 लाख रुपया पहले मंगे और फिर रोज का इलाज डॉक्टर ये वो तो हर महीना उन्होंने फोन करो उत्थे फिर दाखिल हो गया टीमां डॉक्टर दी आण लग गई बड़े बड़े महंगे इलाज और रोज ही मैनू फोन करे मैं एक दिन एवं मैंने ख्याल है मैं क्या जनाब गल है कि ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਮਾ ਕਰਾਣੇ ਪਿਆ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ जवाब एक दिन फिर मैनू आया कि यार गल सच्ची लिखी है तुहाडी प्रॉपर्टी का कारोबार करता है करोड़पति आदमी जिहदा वो बच्चा अंदाजा करोगा तो पिछले दिन गया होया ते ओने खुद दसिया कि 4.5 लाख रुपया सिर्फ फोटो खिंचने वाले दिंदा है। देखो जरा की कुछ होता है साडे कोल असीं बेचारे की हां ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰੱਬਨ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡਣਾ है बड़े लम्बे चौड़े पैसे का हिसाब किताब है
میں تیرے تے مقدمہ کر کے بھی تیرے کو نہیں لے سکتا، پھر میں لڑ بھی نہیں سکتا، میں میرے کو جی بھی تھوڑے جا، میرا پنڈ بھی دور ہے تو میں تیرے کو ہار گیا بھائی، لیکن میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں بنتا خود کہہ رہا وہ بچے کا باپ، میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں درج کر دیتا ہوں، منو لے کے جائے گا، منو کہنے لگے تمہیں کس طرح پتا چلتا ہے کہ کوئی ایڈا بڑا گناہ میرے کو ہے کیا؟ منو قرآن شریف دستا ہے انسان دے ہوتے گناہاں دے اثرات بندے ہیں۔ اگلے دن میں ایک جگہ تے گیا تھے، اوتھے پہلا تو میرا کسی کو پتہ نہیں چلیا، پھر اوتھے کوئی ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ تسی جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں ہوندا ویسے، میں اگے ہوئے لوگوں کو پتہ چل گیا تے ایک پرانا میرا واقعہ چودھری سی اس پنڈ دا، وہ ایسی شکل دے اندر منو ملیا کہ جویں چڑی دا بوٹ نہیں ہوندا اینج بن چکیا تھا، چٹی داڑھی تے چادر تے اونے منو خادم صاحب میں دیکھیا ہویا اونے کیوں سلام تو علیہ جب جو بھی کی پانی تھا میرے نال ایک مولوی صاحب تھا، انہوں نے کیا تو پتا کہ جگہ کی میں تے بچپن کی ہم ملتا ملتا تھا وہ بڑا پنڈ فیصلے کرتے ہیں جو انہیں کیا کہ اینوں گردے دی مرض لاحق ہوئی دی ہے، گردے کہتے گردے ہر ہفتے 2 کلو والی باش ہوتے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی آنکھاں نال دیکھا ایک دن آندا سی میں پیشاب کر جانا پنڈ وچ کسی نے جرت نہیں میرا پیشاب لوا گیا، انہیں ہاں کر کے آخیا جی میں پیشاب کر جانا نہ کری کسی نے جرت نہیں کہ میرے پیشاب لوا بھی کرے، تے پھر اللہ پاک نے پیشاب دی یہ بیماری لائی ہے، اور او جڑا چنگا جوان تے فیصلے کرنے والا کہ چڑی دے بوٹ جنا ہو گیا تھا تے ہفتے وچ 2 3 باری وہ کروانے پاتی ہے اپنے گردے نوں واش کرانے پاتی۔ تے میرے بھائیو اے ساری چیزاں جڑیاں کیا سانوں اور کچھ چاہیے سمجھن واسطے انہاں گلاں کیا ہور کوئی طریقہ چاہیے نا اپنے معاشرے دے اندر تسی روزانہ جائزہ لیا کرو کہ گناہ جڑے ہیں کہ انہاں دے اثرات اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، بیافو کثیر بے شمار گناہ اللہ معاف کریا ہوندا ہے، وانا تجاوز عنہ تجاوز کریا اللہ تعالی کہتا جان دے گناہ دے لیکن پردہ بھی وہ ہے جڑے انساناں دے گناہ کیتے ہیں تکبر کیتے ہیں انہاں دی جناب اللہ جی ضرور بات درست ہوئے گی، اور قیامت والے دن تے اتھوں تک فرمایا کہ جڑے چھپ کے گناہ کرتے سارا دن میں نیک پڑھیا نا، رات کو میں کمرے چ پڑھ کے جناب اللہ جی کھوٹے کام کراں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب ان کے اعمال کی طرف قادمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اللہ تعالیٰ جب بڑے گا نا انہوں نے اعمال کی طرف سے انہوں نے رات کے کھیت بنا کے اڑا دے گا، ہوا ڈال دے تک نہیں رہے گا، پہاڑ فرمایا صحابہ کرام یا کی چکر کی ہوئے گا مفہوم ہے اس چیزیں پڑھتا، فرمایا تواڈے طرح تہجد پڑھن گے، تواڈے طرح نمازاں پڑھن گے، تواڈے طرح نیکیاں کرن گے، ہوئے گا ہے کہ جدوں کلے ہون گے تے اللہ دے منع کیتی دیاں چیزاں دے اندر مبتلا ہے، تے کلے نہ جے گناہ کریے اودا پاداش دے اندر آخرت دے اندر پہاڑاں برابر نیکیاں ختم ہو جان گیاں تے ساڈیاں تے نیکیاں بہار تے آئیاں کہ ایسیاں نے۔ میرے بھائیو طے کر لئیے اس میرا شریف کا سامنے سبق ملیا کہ اپنی زندگی کو گناہ چھوٹے نے یا بڑے ہیں کٹ دئیے اور نیکیاں نو اختیار کریے، اور اگر ابھی گناہاں نو زندگی جو ختم کر گناہ کوئی یہ نہیں کہ کون اگے مر کے قتل اور زنا ہی ہو نافرمانیاں ہیں اللہ دی چپیاں پہ نا اللہ دے نبی دیاں یہ ایسے گناہ ہیں کہ جڑے دنیا دے اندر بھی مصائب دے اندر سانو دو چار کر کے اور آخرت دے اندر تے انہاں دا نقصان اگر توبہ نہ کیتا تے ہونا ہی اللہ پاک کو دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک با جماعت نماز ادا کر کے آئے ہیں، بیان بھی سنیا تے انشاءاللہ ہوں تانوں سنانے ہیں۔ ساری ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔